لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے دو آدمیوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا اور ان میں سے پہلا شخص اس کی باتیں چل رہی تھیں. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرے. اور پھر احسانہ کا لفظ بڑھا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقوق والدین کے متعین ہیں اس سے بھی بڑھ کر ان کی خدمت کرے. اور اسی وجہ سے حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بنیادی اکائیوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا. جب آدمی اپنے 4 رشتوں کی حفاظت کرے گا، ماموں، خالہ، پھوپھی اور چچا، تو لا محالہ یہ چاروں رشتے جن ماں اور باپ کی وجہ سے بنے ہیں ان کی زیادہ حفاظت اور زیادہ اہتمام سے ان کی خدمت کرے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کو بنائیں. اور یہاں تک فرمایا ہے کہ جس انسان کے خاندان میں کوئی غریب تھا اور اس نے ان کو چھوڑ کر باہر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے سے زیادہ خوش نہیں ہوتا. پتہ ہے کہ اپنے خاندان میں ماموں، چچا، خالہ اور پھوپھی کے بیٹے بیٹیاں، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ سب لوگ غریب ہیں. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ 10,000 روپیہ دو زلزلے والوں کو، یہ 1 لاکھ روپیہ دو فلاں جگہ مکان گر گیا، یہ 2 لاکھ دو سیلاب والوں کو. تو اس سے کہیں زیادہ نیکی یہ ہے کہ اپنے خاندان کے بچوں کو دے. اس لیے حدیث کا مفہوم یہ ہے جو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ اللہ اس صدقے سے زیادہ خوش نہیں ہوتا جب اپنے خاندان میں ضرورت مند ہیں اور وہ دوسروں کو صدقہ دے رہا. سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں آخری آدمی جو بہت بڑے لوگ تھے ان میں تونسا شریف میں شاہ سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور 60 سال تک گدی کو پورے حقوق کے ساتھ انہوں نے آباد رکھا. اور اس قدر اتباع سنت تھا کہ دیوبند کے مکتبہ فکر سے مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ تونسا شریف میں جا کے بیٹھ. اتنے بڑے آدمی تھے اور نواب بہاولپور بار بار آتے رہے کہ حضرت مسجد بنا لیں. تو حضرت فرماتے رہے کہ نواب صاحب آپ کے اپنے خاندان میں جو غریب ہیں انہیں دو، ہم نے صرف فرض پڑھنے ہوتے ہیں، مسجد میں چھپر ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی وقت گھر یا بیٹھک میں گزارتے ہیں، مسجد کی ضرورت نہیں. ایک دن پیسہ لا کے رکھا نواب صاحب نے اور اٹھ کے چلے گئے
اور دوسری مجلس میں شام کو جب آئے تو عرض کیا حضرت وہ پیسہ رکھا تھا، تو فرمایا وہ کون سا پیسہ؟ اس نے کہا حضرت اتنی تھیلیاں تھیں، تو فرمایا وہ تو ہم نے گھر جانے سے پہلے کئی مسجدیں بنا دیں، کئی لوگوں کی ضرورتیں تھیں، سب کچھ دے دی۔ نواب صاحب بھاگلپور دوبارہ پیسے لے کے حاضر ہوئے اور حضرت کے خادم کو دیے کہ مسجد بنانا اس نے شروع کی، نقشہ بنایا، تعمیر، تو جس دن تعمیر شروع ہوئی حضرت نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضرت پیسہ مسجد ہی کے لیے آیا ہے، آپ کو دینے کی اجازت نہیں دی۔ تو حضرت بہت پریشان رہے اور کئی مرتبہ فرمایا کہ نواب صاحب مجھے پیسہ دیتے میں لوگوں کے دلوں کی مسجدیں بنا دیتا۔ ایسے بڑے لوگ تھے کہ دنیا، بھوک، ننگ، غربت، اپنا خاندان مر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، شریعت کہتی ہے ان بنیادی اکائیوں کو جوڑو اور اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو دیکھو کہ جو بچے اس طرح کے ہیں ان کی ذمہ داری پوری ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی یا بہن جب بیوہ یا طلاق لے کے گھر واپس آ جائے تو اس پہ خرچ کرنا اللہ کو سب سے زیادہ یہ مال پسند ہے، اس لیے کہ عورت ہے، کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، مانگ نہیں سکتی، جائے کہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے عورتوں کے سلسلے میں یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا شادی کے 1 برس تک کوئی دلہن ہبہ نہیں کر سکتی، قانونی طور پہ قانون بنا دیا۔ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنے سسرال جائے گی، عمر اس کی تھوڑی ہوگی، عقل اتنی ہوگی نہیں، اور محبت میں اپنے زیورات، کپڑے، ساز و سامان اپنے سسرال میں لٹا دے گی جا کے، اور اگر سسرال والوں کے ساتھ نہ نبھی اور طلاق ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا 1 سال تک لڑکی کا ہبہ یا پہلے بچے کی ولادت تک اس کا ہبہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اور دوسری طرف ایسی عورتوں کے وظیفے مقرر کر دیتے تھے تاکہ معاشرہ جڑا رہے اور خواتین باہر اس اعتبار سے نہ نکلیں۔ اتنا خیال تھا کہ ایک عیسائی بوڑھے نے ہاتھ پھیلایا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، فلاں جگہ رہتا ہوں۔ فرمایا کہ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ اس نے کہا میرا کوئی وظیفہ مقرر نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا ان لوگوں کے نام لکھو اور ہر مہینے ان کے بوڑھوں اور عورتوں کو پیسے بھجواؤ بیت المال سے۔ افسوس ہے ہم سے کہ یہ لوگ جب جوان تھے تو ہم ان سے ٹیکس لیتے رہے، جزیہ لیتے رہے اور ہمارے خزانے میں آتا رہا، اب جب یہ بوڑھے ہو گئے تو ہم انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو، پھر والدین سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں کے احسانات کو یاد کرو، ہم الگ ہو اس کی ماں نے اپنے جسم میں اس بچے کو رکھا ہے سخت تکلیف کے ساتھ۔ وہن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جب کروٹ لیتا ہے اور جو اس کی حرکات ہوتی ہیں اس سے ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس تکلیف کو برداشت کرتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے سورہ اعراف میں، اور یہ ہر اس آدمی پر تقریباً گزرتا ہے حال جو باپ بننے کے مرحلے میں ہو اور جو ماں بننے کے مرحلے میں ہو۔ اللہ نے فرمایا فلما تغشا، اور جب وہ اس سے ڈھانپ لیتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کرتا ہے اور پھر وہ امید سے ہو جاتی ہے فمرت پہ، اور وہ اس امید کو لے کے زمین میں چلتی پھرتی ہے، اپنے کام کرتی ہے۔ اور اللہ نے کہا تاب اللہ ربہما، دونوں اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اگر آپ ہمیں اولاد دیں تو اے اللہ اچھی اولاد دے جسمانی طور پر معذور نہ ہو،
اور اللہ نے فرمایا جب ہم دونوں کو اولاد دے دیتے ہیں تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری اولاد تو فلاں نے دی ہے، یہ ان سے ہر ایک کے ساتھ ہے جو باپ بنتا ہے، جو ماں بنتی ہے، کہ بچہ اور یہ سارا دور کیسا گزرتا ہے خدا سے مانگتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اور اللہ نے فرمایا حملہ وفصالہ، اور پھر اس بچے کو دودھ پلانا اور اپنے ساتھ رکھنا، یہ پورا پروسیس عمل 30 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ حمل کا جو ذکر کیا یہ 3 طرح کا ہے۔ ایک وہ ہے جو نکاح کی شرائط کے ساتھ ہو، پورا ہو اور یہ بچہ حلال اور جائز ہے۔ دوسرا بچہ وہ ہو سکتا ہے جو نکاح کی شرائط پوری نہ ہو لیکن نکاح ہوا ہو۔ اگر نکاح کی شرائط پوری نہیں ہوئی اور نکاح ہو گیا اور اس سے بچہ ہوا تو یہ بچہ حرام نہیں۔ حرام کا مطلب معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے شریعت میں کہ یہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، گرچہ یہ بچہ اپنے طور پہ حرام ہے۔ فرق سمجھنا چاہیے کہ اگر نکاح کی شرائط پوری نہیں ہوئی، مثلا ایک مرد اور عورت نے اقرار کیا، اس نے کہا میں تمہیں اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیتی ہوں، اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، اس نے کہا میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، اس نے کہا میں قبول کرتی ہوں، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن یہ نکاح فاسد ہوگا کیونکہ گواہ موجود نہیں تھے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے نکاح فاسد۔ نکاح فاسد کی دوسری مثال دیکھیے فقہا نے لکھی ہے کہ بیوی ابھی عدت میں تھی اور اس نے اس کی کسی بھی ایسی رشتہ دار سے نکاح کر لیا کہ ان دونوں کی رشتہ داری حرام تھی، مثلا خالہ تھی اس کے نکاح میں اور یہ خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، پھوپھی نکاح میں تھی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک بہن نکاح میں تھی اپنی سالی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ بیوی کی حقیقی بہن ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ بیوی کو طلاقیں دے دی تھی، یا اس نے دیکھا بیوی مر گئی تو بیوی کے مرنے کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں طلاق کو لے لیں تو عدت اس کی بیوی نے گزارتی تھی، اس عدت کے دوران اس نے اپنی بیوی کی بھانجی سے نکاح کر لیا، اس کی بھتیجی پھوپھی سے نکاح کر لیا، اپنی سالی سے نکاح کر لیا، ابھی بیوی کی عدت پوری نہیں ہوئی۔ تو جب عدت پوری نہیں ہوئی تو یہ نکاح فاسد کہلائے گا، نکاح نہیں ہوگا۔ اب فرض کیجئے کہ اس نکاح سے آگے اولاد ہو گئی تو وہ اولاد حرام کی نہیں ہے، اگرچہ نکاح فاسد تھا، ٹھیک نہیں تھا، اس اولاد کو بھی باپ کی وراثت سے حصہ ملے گا، حق مہر اس عورت کو ملے گا، سالی سے نکاح کر لیا تھا، حق مہر اس کو ملے گا۔ ہاں ایسی عورت وراثت میں حق نہیں پائے گی کیونکہ اس کا حقیقی شوہر نہیں ہوا، اس سے عمل ہو گیا، شریعت اسے تسلیم کرتی۔ حتیٰ کہ جو خالص بدکاری ہے معاذ اللہ، اگر عورت کو پتہ ہے کہ میرا بچہ ہے وہ کہیں چھوڑ گئی، کسی کے حوالے کر دیا، تو یہ عورت جب مرے گی تو اس عورت کی وراثت اس بچے کو بھی پہنچے گی کیونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں، ماں کا تو پتہ ہے نا لوگوں کو۔ اس لیے جو خالص حرام کا بچہ ہے شریعت اسے بھی حق دیتی ہے کہ اپنی ماں کی وراثت میں وہ حصہ پائے۔ لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، ایسے کرتوت کرتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ میری ایک اولاد فلاں سے بھی ہے اور وہ مرنے والی مر جاتی ہے، پھر اس کی تو ماں تھی، اس سے وراثت کا حصہ نہیں دیتے، گناہگار ہو۔ اللہ نے فرمایا 30 مہینے اس پہ گزرتے ہیں۔ 30 مہینے کا مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہ 24 مہینے نکال دو، اس میں سے تم ڈھونڈ کے
اور 6 مہینے رہ گئے حمل کے، تو اس لیے قرآن کریم بتاتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا، کسی نے شادی کی، اور 5 مہینے 29 دن میں بچہ پیدا ہوا اس کا نہیں، اور 6 مہینے پورے ہو گئے، چاند نظر آ گیا یا 6 مہینے کو گن لیے دن اس کے، اور 6 مہینے پورے ہو گئے تو بچہ اسی کا ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ شریعت تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اس بچے کے متعلق یہ کہا جائے کہ یہ پہلے سے کسی کا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلے دیے اور انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اللہ نے فرمایا ہے 30 مہینے 24 مہینے دودھ پلانے کے، 6 مہینے انہوں نے فرمایا کم سے کم مدت حمل، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 2 سال۔ 2 سال تک شوہر غائب رہا، اور 2 سال میں عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی، وہ اسی شوہر کی گنی جائے گی۔ ہم نہیں جانتے اس نے کیا 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 نہیں، شریعت کہتی ہے 2 سال۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ابن ماجشون سے پوچھو۔ ابن ماجشون وغیرہ جو تھے مالکی، وہ کہتے تھے ہمارے یہاں 4 سال کے بعد بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ دیکھو اس کے دانت نکلے ہوئے تھے، یہ دیکھو اس کے دانت نکلے ہوئے تھے، یہ سب چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت حمل ہے، اگر عورت کوئی اقرار نہ کرے تو بس وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 30 مہینے کے بعد حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی طاقت کو پہنچتا ہے جوانی، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بچہ جوان ہو جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ بڑا نازک مرحلہ ہے سمجھنے کا کہ سب کو ایک ترازو میں نہیں تولنا۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی کی تو انہوں نے کہا بیٹے تم نئے نئے جوان ہوئے ہو اور تمہارا چچا یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نرمی رکھو، سختی نہ کرو۔ اسی لیے حکم یہ کہ اگر ماں باپ کا بڑھاپا آ جائے، نہ بھی آئے تو بھی ان کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ جب جوانی کو پہنچ جاتا ہے طاقت آ جاتی ہے۔ جوانی اور طاقت کا مطلب کیا ہوا؟ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی عمر 25 سال کی ہو جائے تو صحیح طاقت والا آدمی، فرماتے تھے کم سے کم بالغ ہونے کی عمر 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 12 سال۔ تو انہوں نے کہا 12 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو سکتا ہے، آخری حد ہے۔ 6 مہینے حمل کی مدت کے تو 12.5 سال میں انہوں نے فرمایا وہ باپ بن سکتا ہے۔ تو 12.5 کو ڈبل کر دو تو 25 سال ہوگا، ان کا 25 سال کی عمر میں تو دادا بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن جہاں کہتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے طاقت آ جائے اس میں تو 25 سال کی عمر تک پہنچ جائے۔ اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا، قرآن کریم میں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ موسیٰ اپنی صحیح جوانی پر جب پہنچے، اور تورات بتاتی ہے کہ فرعون نے ان کے لیے بہت تعلیم کا بندوبست کیا، بڑے بڑے ماہر اساتذہ مصر کے بتائے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے علم دیا۔ اب وہ جوانی ہے، وہ مزدور کو بھی اسی ترازو میں رکھے، باپ کو بھی اسی ترازو میں رکھے، ماں کو بھی اسی ترازو میں رکھے، ایک سیلز گرل ہے اس کو بھی اسی ترازو میں رکھے۔ اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو جو درجے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نسل الناس علی منازلہم، لوگوں کو ان کے درجے کے مطابق عزت دو۔ ایک صاحب کہتے ہیں وہ رومیہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے آواز سنی، دروازے پہ دستک ہوئی تو فرمایا روٹی اور سالن اسے دے دو، ہاتھ پہ رکھ دو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، فرمایا دروازہ کھولو، انہیں بٹھاؤ، دسترخوان بچھاؤ، پانی رکھو، بڑی عزت احترام سے مانگنے والے کو کھانا کھلائے۔ تو فاطمہ حیران ہوئی، اس نے کہا ام المومنین دونوں ہی مانگنے آئے تھے،
ایک کے ساتھ اتنی عزت اور ایک کو ہاتھ پہ رکھا دیا. فرمانے لگی وہ پہلا تو عادی بھکاری ہے, مانگتا پھرتا ہے, یہ دوسرا جو ہے حالات کا ستایا ہوا ہے, تم نہیں جانتی, مجھے پتا ہے یہ کسی زمانے میں اپنے قبیلے کا بڑا آدمی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا, جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جو اپنے قبیلے کنبے کا بڑا آدمی ہے تو ہمیشہ اس کی عزت کرو. الٹی روش چل پڑی خاص طور پہ مذہبی لوگوں میں کہ کسی دوسرے فرقے کا آدمی آ جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی آپ کے نزدیک وہ فاسق فاجر حتیٰ کہ کافر ہے, لیکن اپنے طبقے میں تو اس کی عزت ہے نا, اپنے گھر میں تو وہ بڑا ہے, اپنے جاننے اور ماننے والوں کا وہ لیڈر ہے. اللہ نے منع کیا ہے اس کی توہین سے, اس کی عزت کرنی ہے کیونکہ آپ کے یہاں مہمان آیا ہے, برابری کی سطح پہ آیا ہے, آپ اپنے یہاں کے لیڈر ہیں, وہ اپنے یہاں کا لیڈر ہے, اس کے بھی چار ماننے اور سننے والے ہیں. لیکن ہمارے یہاں فتح سمجھی جاتی ہے جب اسے ذلیل کریں کہ فلاں فرقے کے آدمی آیا تھا, دیکھا میں نے گھاس نکالی, سیدھا کر دیا, ایسے بٹھایا, یہ کیا. یہ سب کچھ اللہ کے ہاں پہنچ کے کھل جائے گا معاملہ. شریعت نے یہ تعلیم نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزل الناس علی منازلہم, لوگوں کو ان کے درجوں پہ رکھا کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ طاقت آ جاتی. اب یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہی زبان بازار کی اور وہی زبان گھر کی, وہی زبان کسی کو گالی دینے کی اور وہی زبان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی استعمال کرے. دونوں میں بڑا فرق. باپ کے ذمے اللہ نے تربیت لگائی ہے, وہ اپنے بیٹے کو مارے, سزا دے, تعدیب دے, لیکن اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ محلے کے بچوں کو مارتا ہے. دونوں میں بڑا فرق. حتی اذا بلغ 40 سنہ, وہ ہو جاتا ہے 40 سال کا, 25 سال میں طاقت آ گئی, خوب جوانی ایسی کہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے, ایسی جوانی کہ کہتا ہے سمندر کی تہ سے موتی نکال لاؤں. اس طاقت کو سنبھالنا دشوار ہے. اس کو سنبھالے, اس طاقت کو خرچ کرے اللہ کی اطاعت میں, اس طاقت کو خرچ کرے خدا کی عبادت میں. اتنی عبادت کرے کہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اور آپ جب تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو مجھے اتنا یاد کیجئے کہ آپ کو تھکن محسوس ہونے لگے. یہ نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے قیام اسی وجہ سے ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر ہم سے دعا مانگتا ہے. اس دعا پہ بحث انشاءاللہ آئندہ.